إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جبادي وشعبان رواه البخاری۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلامیہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، یکتائی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا اکیلا اور تنہا خالق، مالک، رازق اور مدبر الامور ہے۔ بعدہ تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و پاک ہو، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم علیہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے یہ 7واں مہینہ ہے عربی کا، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ 7واں مہینہ ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اس مہینے کے تئیں بہت ساری باتیں، بہت ساری بدعتیں، بہت سارے خرافات اور بہت ساری نئی چیزوں کو دین سمجھ کر کے داخل کیا گیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ اس مہینے کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ہمیں اور آپ کو اس کے تعلق سے کیا حکم دیتا ہے؟ ہم اور آپ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ کس طرح سے جاننے کی کوشش کریں گے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں، ادھر ادھر کی باتوں سے نہیں، کسی اقوال سے نہیں،
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اس کتاب کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں کسی طرح کی کوئی شک اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی گئی اور اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کی گئی ہے۔ انہی دونوں نصوص کی روشنی میں آپ کے سامنے آج کا یہ خطبہ جمعہ پیش کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ماہ رجب حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مہینوں کی تعداد جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، کتاب اللہ میں 12 بتلایا گیا ہے۔ منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی مضبوط دین ہے، یہی اچھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنے نفسوں کے اوپر ظلم مت کرو، اپنی جان کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اسی طرح سے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ خبر دی کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، وہ کون ہیں؟ یہ اس حدیث کریمہ سے ہم اور آپ پتہ لگاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ ہیں، 3 کنٹینیو ہیں، 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اسی طرح سے رجب کا یہ مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان یہ مہینہ آتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے ابھی یہ بات رکھی کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے سے آپ نے کیا سمجھا؟ میں نے لفظ حرمت کہا، لفظ حرمت آپ کے ذہن میں کیا ڈال رہا ہے؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں اس سے؟ آئیے ہم اور آپ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حرمت والے مہینے سے یہ مراد ہے کہ اس کی بڑی عظمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ دیکھیں، اگر اس کی حرمت کو جاننا چاہتے ہیں، اس کی عظمت کو جاننا چاہتے ہیں، اس کے مقام اور مرتبے کو آپ جاننا چاہتے ہیں، اس کی اہمیت کو آپ جاننا چاہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے عرب کا معاشرہ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، عرب کی تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ وہ عرب جن کے یہاں جنگ و جدال، جن کے یہاں ہر طرف برائی، جن کے یہاں ہر طرف لڑائی، جن کے یہاں ہر طرف شراب نوشی، جن کے یہاں لڑکیوں کے پیدا ہونے کے بعد اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن میں زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا، دوسرے کے مال پر قبضہ کر لیا جاتا تھا، دوسری کی زمین ہڑپ لی جاتی تھی، دوسری کی زمین چھین لی جاتی تھی، قتل و غارت گری عام ہوتی تھی، اور اسی طرح سے جنگ و جدال، اور ایسی جنگ و جدال نہیں کہ تھوڑی تھوڑی ہم اور آپ جس طرح سے صبح کوئی بات ہو گئی تو شام ہوتے ہوتے ختم، بلکہ ان کے یہاں کی حالت یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب جنگ چھڑ جاتی تھی تو وہ جنگ مہینوں نہیں سالوں سال تک چلا کرتی تھی، یہ عالم تھا ان کا۔ اس کے باوجود ان جنگجوؤں کو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی حرمت والا مہینہ آتا تھا، اتنا لڑنے والا آدمی، اتنے لڑنے والے قبیلے، اتنے قتل و غارت گری والے قبیلے، اتنے جھگڑالو قوم، دیکھیے جب حرمت والا مہینہ آ جاتا تھا تو حرمت والے مہینے میں ساری کی ساری لڑائیاں بند، ساری کی ساری برائیاں بند، شراب نوشی بند، قتل و غارت گری بند، خون ریزی بند، لوٹ مار بند، سب کچھ بند کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک حرمت والے مہینے کی بڑی عظمت تھی، حرمت والے مہینے کی بڑی عظمت تھی، بڑی اہمیت تھی ان کے یہاں۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور دوستو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ہم اور آپ بھی اس حرمت والے مہینے سے گزر رہے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے اپنے کلام مقدس کے اندر، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں کے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کے اوپر ظلم نہ کرو۔ کس طرح سے ظلم نہ کرو؟ گناہ کر کے، معصیت کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے، اور ناجائز طریقے سے غلط طریقہ اختیار کر کے۔
नाजायज तरीके से लोगों को सता करके और इसी तरह से हर तरह की नाफरमानी से बच करके जिंदगी गुजारो और अपने नफ्सों के ऊपर किसी तरह से किसी तरह का जुल्म ना करो। फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़ालिका दीनुल क़य्युम, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, जब तुम बुराई से बचोगे, जब तुम मासियत से बचोगे, जब तुम नाफरमानी से बचोगे, तो इस बात को भी अच्छी तरह से जान लो कि यही सीधा दीन है, यही अच्छा दीन है, यही बेहतरीन दीन है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये इस महीने के ताल्लुक से बात की गई है। इस महीने के ताल्लुक से सिर्फ इतनी सी बात की गई है कि ये हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक महीना है जो इसकी अजमत पर, जो इसकी अहमियत पर और जो इसके मकाम व मर्तबा पर दलालत करती है। इसके अलावा आज के दौर में जहां हम और आप जी रहे हैं, जिस मुआशरे में हम और आप सांस ले रहे हैं, जिस मुल्क में हमारी और आपकी जिंदगी कट रही है, यहाँ तरह तरह की बिदआत, तरह तरह के खुराफात, तरह तरह के रस्म रिवाज लोगों ने अपने तरफ से इस महीने की तरफ मंसूब कर दी है और ऐसी ऐसी बातें कह करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी मंसूब किया है। इस महीने में नमाज की ज्यादती बिदात के तौर पर आप पा जाएंगे, रोजे की ज्यादती आप पा जाएंगे, उम्रे की ज्यादती आप पा जाएंगे, इसरा और मेराज का जश्न। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि रजब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज का सफर कराया गया। उसके ताल्लुक से 27वीं रजब को जश्न मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती है, ढोल नगाड़े निकलते हैं और ना जाने क्या क्या खुराफात लोग करते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों की तरगीब नहीं दी है, इन बातों की तालीम हमें और आपको नहीं दी है, इन बातों पर हमें और आपको चलने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने नहीं दिया है। लेकिन आइए हम और आप देखते हैं कि इस महीने में कौन कौन सी बिदात हैं, कौन कौन से खुराफात हैं, क्योंकि उनका जानना हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वरना लोग अरबी के जुमले पढ़ के, अरबी की इबारत पढ़ के कहते हैं कि ये हदीस है और उसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उस जुमले की मंसूब करते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ भी बोलते हैं। इसीलिए जानना जरूरी है। पहली बिदात, कुर्बानी की बिदात। लोग इस महीने में जानवर को ज़बह करते हैं, इसलिए ज़बह करते हैं कि हमको ज्यादा सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को जानवर वगैरह ज़बह करने का हुक्म नहीं दिया है, कुर्बानी करने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि एक मौके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला फरअ वला अतीरता, सही बुखारी की रिवायत है, ला फरअ वला अतीरता। फरअ उस जानवर को कहते हैं, उस जानवर के बच्चे को, पहले बच्चे को कहते हैं जिसको गैरुल्लाह के नाम पर यानी बुत के नाम पर ज़बह करते थे वो लोग। इसी महीने में इसकी आजमत को बरकरार रखते हुए, इनकी इतनी अहमियत थी कि वो लोग गुलू कर जाते थे इस महीने की ताज़ीम में, गुलू करके उसके नाम पर ज़बह किया करते थे जानवरों को। वला अतीरा था, और अतीरा नामी बुत के ऊपर ये लोग बकरी के बच्चे को ज़बह करते थे और उसका नाम रजबिया रखते थे। रजबिया का मतलब ताज़ीम, रजब से रजबिया, इसका मतलब ताज़ीम के हैं। इस तरह से वो ताज़ीम करके गैरुल्लाह के नाम पर जानवर को ज़बह किया करते थे। आज के दौर में भी ए मुसलमानों, जिन लोगों ने ये तरीका इख्तियार कर लिया है, जिन लोगों ने इस तरह की बातें गढ़ रखी है, इस बात को याद रखो, अल्लाह ने उसका हुक्म नहीं दिया है, रसूल ने उसका हुक्म नहीं दिया है। गैरुल्लाह के नाम पर किसी आस्थाने में, किसी मज़ार में और किसी पीर फकीर मुरीद के नाम पर ज़बह मत किया करो। ये सब सरासर शिर्क है, ये सब बिदअत है, ये सब खुराफात है। दीन से इसका कोई लेना देना नहीं है, शरीयत में इसकी कोई जगह नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप देखें कि साबित बिन ज़िहाद रज़ी अल्लाहु अन्हु, साबित बिन ज़िहाद रज़ी अल्लाहु अन्हु बवाना नामी मकाम पर ऊंट ज़बह करने की नजर मानते हैं कि हम उस जगह पर ऊंट ज़बह करेंगे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और सवाल करते हैं और पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपनी नज़र को पूरी कर लूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल कान फीहा वतनुम मिन अवतानिल जाहिलिय्या युबद, क्या वहां पर ज़माना जाहिलियत के बुतों में से किसी बुत की पूजा की जाती थी, किसी बुत की इबादत की जाती थी, किसी बुत के नाम पर वहां पर जानवर ज़बह किया जाता था? हजरत साबित बिन ज़िहाद रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल नहीं,
ذبح نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے اس سے پوچھتے ہیں هل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا اس جگہ پر جہاں پر تم اپنی نظر کو پوری کرنا چاہتے ہو وہاں پر ان کے عیدوں میں سے کوئی عید بھی منائی جاتی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، عید بھی نہیں بنائی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنذرک فانہ لا وفاء لنذر بمعصیۃ اللہ، کہ تم اپنی نظر کو پورا کر لو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی بھی نظر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہمارے یہاں کا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں کا معمول کیا بن گیا ہے؟ پہلے کام کریں گے، بعد میں آ کر کے پوچھیں گے مولانا یہ ایسا ہونا تھا کیا؟ پہلے کر لیں گے، پہلے کرنے سے پہلے آ کے پوچھنا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، صحابی رسول آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، ہمارے یہاں الٹا ہو گیا ہے، پہلے جا کے کریں گے، جیسے تیسے گڑبڑ سڑبڑ۔ شریعت میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ نہیں دیا گیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ اس کے بارے میں تحقیق نہیں، پہلے جا کر کے کرنا پھر آ کر کے پوچھنا۔ یہ الٹی چال چل رہے ہیں میرے بھائیوں اور دوستو، ایسا نہیں۔ کسی بھی کام کو آپ کرنے سے پہلے اس کا تعلق شریعت سے ہے، آپ اس کو آ کر کے پہلے پوچھیں، اس کی تحقیق کریں۔ اور اسی طرح سے حدیث مبارکہ سے ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ غیر اللہ کے نام پر کسی طرح کی کوئی جانور وغیرہ ذبح نہیں کرنی چاہیے۔ تو پہلی بدعت اور کہہ لیجیے یہ کہ پہلا شرک اس مہینے کے اندر جو لوگ کرتے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری بات آپ دیکھ لیں، صلاۃ الرغائب۔ صلاۃ الرغائب یہ ہے کیا؟ یہ صلاۃ الرغائب کون سی نماز ہے؟ آئیے اس کے بارے میں بھی ہم اور آپ جان لیتے ہیں۔ رجب کی پہلی جمعرات کو 12 رکعت پڑھتے ہیں مغرب اور عشاء کے درمیان۔ صلاۃ الرغائب جو لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اللہ کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا، اپنی طرف سے بنایا ہے، موضوع روایت ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت کر کے۔ پڑھنے کا طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھتے ہیں اور پھر 12 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس نماز کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو اس نماز کو جو حدیث کہتے ہیں، اس نماز کو حدیث کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ من گڑھت اور موضوع روایت ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا شریعت سے، لیکن لوگ اس کو کر رہے ہیں، اس بدعات کو بھی لوگ انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے عمرے کا خاص اہتمام کرنا، رجب کے مہینے میں عمرے کا خاص اہتمام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ایک موقع سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مَحْتَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کبھی بھی عمرہ نہیں کیا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، لیکن ایک بھی عمرہ رجب کے مہینے میں نہیں کیا۔ اور لفظ قطو کے بارے میں اس طرف میں جانا نہیں چاہتا ہوں، یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ کبھی نہیں پوری زندگی میں کی ہے، پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں کیے۔ آپ عمرہ کریں، منع بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں کوئی آدمی عمرہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھ کر کے عمرہ کرنا کہ جب ہم رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ سراسر بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے کرنا۔ آپ کا عمرہ، آپ کا مال، آپ کی دولت بیکار چلی جائے گی، رائے گا اور بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے اس نیت سے کوئی عمرہ نہ کریں کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہے اور عمرہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس مہینے سے نہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستو، آپ دیکھیں اس مہینے کی بدعات میں سے روزہ، اس مہینے کی بدعات میں سے روزہ رکھنا۔ کب روزہ رکھنا؟ 27ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، خاص طور سے 27 رجب کو روزہ رکھنا۔ کیوں روزہ رکھنا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا، اسراء اور معراج، جو کہ تاریخ میں بالکل غلط بات ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب معراج کرایا گیا تھا؟ علماء اس کے تعلق سے 36 اقوال بیان کرتے ہیں، 36 باتیں بیان کرتے ہیں، 36 باتیں اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ کسی نے کہا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا وہ رجب کے مہینے میں، کسی نے شوال میں کہا، کسی نے محرم میں کہا، کسی نے اور مہینے میں کہا، اسی طرح سے کسی نے 10 نبوت کو، کسی نے 12 نبوت کو، کسی نے 11 نبوت کو۔ الغرض یہ کہ اس کے بارے میں صحیح کوئی بات معلوم نہیں ہے، لیکن اس کو ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ اس عقیدت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کس مہینے میں کرایا گیا تھا؟ رجب کے مہینے میں کرایا گیا تھا، لہٰذا اس رجب کے مہینے میں وہ بھی 27 کو، پرفیکٹ 27 کو بھی بولتے ہیں، حوالہ دیتے ہوئے کہ 27 کو بولتے ہیں، جبکہ تاریخ میں کوئی ایسی بات ہمیں اور آپ کو نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے صحابہ اکرام نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تب بھی کیا آپ کی زندگی میں رجب کا مہینہ نہیں آیا؟ صحابہ کی زندگی میں رجب کا مہینہ نہیں آیا؟ حضرت ابو بکر کے دور میں نہیں آئے؟ حضرت عمر کے دور میں آئے کہ نہیں آئے؟ اور اسی طرح سے حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر جو صحابہ اکرام تھے ان کی زندگی میں بھی رجب کا مہینہ آیا۔ کیا کسی نے 27 رجب کو روزہ رکھا اور کسی سے یہ بات ثابت ہے؟ کوئی کسی صحابہ اکرام نے یہ کہا ہے کہ 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا؟ ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے، ایسی کوئی بھی بات ہمیں اور آپ کو نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے 27ویں تاریخ کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ مجلس جماتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ساری کی سارے اس مہینے کی بدعات میں سے ہے۔ صحابہ اکرام نے ایسا نہیں کیا، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کے تمام اعمال کے سلسلے میں، تمام کے تمام نقل و حرکت کے سلسلے میں کتب احادیث کا جب ہم اور آپ مطالعہ کریں گے تو ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ چیز نہیں ملتی ہے، ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ کھانا کیسے کھاتے تھے؟ حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ کیسے سوتے تھے؟ حدیث کے اندر موجود ہے۔ سونے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ سونے کے بعد کیا کرتے تھے؟ اٹھتے کس طرح سے؟ نماز کی ادائیگی کیسی ہوتی تھی؟ یہ ساری کی ساری چیزیں حدیث کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ یہ 27 رجب کی بات جن کو لوگوں نے بڑی قطعیت کے ساتھ کہتا ہے، بڑی بالیقین یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں، اسی تاریخ کو اسراء و معراج کرایا گیا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ چیز درست اور صحیح نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بدعت رائج ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ ایک سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے، ایک سنت ہٹ جاتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستو، میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں آج کے اس خطبہ جمعہ کے ذریعے سے کہ ہر طرح کی بدعت سے، ہر طرح کے خرافات سے اور ہر طرح کے ان تمام کاموں سے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا ہے، ہمیں اور آپ کو بچ کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. قال: ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه الشيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. پھر بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچتے ہیں، جو حدیث مبارکہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ایک لکیر کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہذا سبیل اللہ مستقیما،
یہ اللہ تبارک و تعالی کا سیدھا راستہ ہے، تم لوگ اسی پر چلو۔ ثم خط عن یمینہ و شمالہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں جانب اور اپنے بائیں جانب ایک لکیر کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں هذه السبل ليس منها سبيل الا عليه الشیطان، یہ وہ راستہ ہے جس میں شیطان تمہیں قدم قدم پر ملے گا، شیطان تمہیں قدم قدم پر ملے گا، یدعو الیہ، اور تمہیں اس راستے کی طرف بلائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ میرا راستہ ہے لہٰذا تم اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی پیروی نہ کرو۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج کے دور میں ہم اور آپ دیکھیں یہ پرفتن دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے طرح طرح کے بدعات کو لوگ رائج کر کے اپنی طرف سے بنا کر کے، یہی دائیں بائیں والا راستہ ہے، سوشل میڈیا والا جو راستہ ہے نا، یہی دائیں بائیں والا راستہ ہے، اور پھر بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں وقت کی ضرورت ہے اور ہماری اور آپ کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ تحقیق کر لیا کریں کسی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے بھائیو اور دوستو، دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اس کے جتنے بھی طریقے ہیں سب مکمل اور واضح اور بہترین ہے۔ اس دین کے اندر اب کسی طرح کی کوئی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین بالکل واضح دین ہے، یہ دین بالکل روشن دین ہے، یہ دین بالکل اچھا اور بہترین دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند کیا ہے ہمارے لیے، جو دین اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا اس دین کی اتباع کریں، اس دین پر ہم اور آپ چلیں، اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار نہ کریں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تمہارے رب کے جانب سے جو چیز نازل کی گئی ہے اس کی تم اتباع کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فرمان کا حکم دیا ہے اس فرمان کے مطابق زندگی گزارو، اور طرح طرح کے جو بدعات ہیں، جو خرافات ہیں، جو شرکیات ہیں، ان تمام کے تمام سے بچ کر کے، ان تمام کے تمام سے اجتناب کر کے، ان تمام کے تمام سے کٹ کر کے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر طرح کی بدعات سے دور رکھے۔ یا اللہ تو ہم سب کو ہر طرح کے خرافات سے دور رکھ، یا اللہ تو ہم سب کو شرکیات سے دور رکھ، یا اللہ تو ہم سب کو توحید والا بنا، یا اللہ تو ہم سب کو موحد بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو تو دور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.